والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم اور عزیز ساتھیوں، آج جو ہماری گفتگو ہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے ہے، اس طور پر کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو جہلم کا سفر کیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور وہاں پہنچ کر مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنا ایک کلپ اپلوڈ کرایا اور اطلاع کی اپنے مخالف کو، یعنی مرزا کو اطلاع کی اور ٹائم دیا، اور اس کے بعد وہاں پر رہے بھی۔ اس ٹائم تک مرزا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کو مرزا کی طرف سے چیلنج تھا، اور چیلنج بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، قیامت تک کا چیلنج تھا کہ مفتی صاحب قیامت تک نہیں آ سکتے، اتنا بڑا دعویٰ۔ مفتی صاحب اسے کہتے رہے، مختصر کر کے سنا رہا ہوں، مفتی صاحب اسے کہتے رہے کہ وقت کا تعین کر کے بتائیں، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ وقت کا تعین ہونا چاہیے۔ اس قسم کی مجالس کے لیے، محفل کے لیے وقت کا تعین کر کے پھر اس کے حساب سے اس کام کو کیا جاتا ہے، اس پروگرام کو مکمل کیا جاتا ہے۔ لیکن مرزا کی طرف سے یہی جواب آتا رہا کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں، مفتی صاحب کب آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ گئے، مرزا کی طرف سے یہی جواب آتا رہا۔ جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ وقت کا تعین کر کے بتائیں، اس کے جواب میں یہی ہونا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے جی، فلاں مہینے کو، فلاں تاریخ کو، فلاں دن اتنے بجے آپ تشریف لے آئیں۔ اس کا آسان سا اور صحیح جواب یہ تھا۔ لیکن جب صحیح جواب نہ آیا اور صحیح بات اس کی طرف سے نہ آئی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب کیا بلکہ کسی بھی معتبر عالم کے سامنے بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، ان سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ جن لوگوں کے سامنے وہ بات کر رہا ہے ان لوگوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہے اس طریقے سے جس طریقے سے علماء کرام کو ہے۔ اس وجہ سے وہ علماء کرام کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بہرحال مرزا کی طرف سے عام اعلان تھا کہ مفتی صاحب کب آ رہے ہیں، مفتی صاحب آ گئے، مفتی صاحب نہیں آئیں گے، الی آخری جتنی باتیں اس کی طرف سے آئیں۔ لیکن بہرحال ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اور آج کل یہی موضوع سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مرزا کی طرف سے جتنے جواب آئے سارے بے بنیاد، جس کی کوئی بنیاد نہیں، ہوا منثورا، ہوا میں اڑنے والے۔ ایک طرف سے تو اس کی طرف سے یہ بات آئی، ایک ہی جواب آیا کہ مفتی صاحب بتا کر کیوں نہیں آئے۔ مفتی صاحب بتا کر اس لیے نہیں آئے کہ آپ ٹائم نہیں دے رہے تھے، آپ وقت کا تعین نہیں کر رہے تھے، اس وجہ سے مفتی صاحب بتا کر نہیں آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کے شہر میں بغیر بتائے پہنچے ہیں، آپ کے گھر میں بغیر بتائے نہیں پہنچے۔ اگر آپ کے گھر بغیر بتائے پہنچتے تو پھر آپ کو یہ اعتراض ہوتا تو یہ آپ کا اعتراض بجا تھا۔ مفتی صاحب تو آپ کے شہر میں گئے، شہر میں جانے کے بعد آپ کو باقاعدہ ٹائم دیا ہے، ایسا بھی نہیں کہ میں آپ کے شہر میں آ گیا ہوں اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں مجھ سے ملیں، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ اصول اور ضابطے کے مطابق مفتی صاحب نے ان کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، اور اس 48 گھنٹے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بس میرے پاس یہ صرف 48 گھنٹے ہیں، یہی 48 گھنٹے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس ٹائم نہیں، بلکہ اس 48 گھنٹے کا مطلب یہ تھا کہ اس 48 گھنٹے میں آپ کا جو بھی جواب ہو میرے سامنے آنا چاہیے۔ مفتی صاحب نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا، مفتی صاحب نے اپنا پورا کام کیا، لیکن مرزا کی طرف سے
کوئی رسپانس اس وقت تک نہ آیا. اس کے پھر بعد کیونکہ مرزا کے چاہنے والوں میں، مرزا کے جو فالوورز ہیں ان کے اندر ایک مایوسی پھیل گئی. اب مرزا نے اپنے فالوورز کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے پھر اسی طریقے سے باتیں بنانا شروع کر دی جس طریقے سے اس کا باتیں بنانے کا کام ہے اور باتیں کرنے کا کام ہے. اس کو باتیں کرنا آتی ہیں، تو باتیں کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کرنا، صحیح بولنا یہ کمال کی بات ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کا جو یہ اقدام تھا، اس اقدام کے حساب سے جو مرزا کی طرف سے جواب آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا. کیا ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو جو بھی کوئی رکاوٹ تھی، جو بھی کوئی پریشانی تھی، آپ ایک میسج کر کے اس کو یہ پیغام دے دیتے، ان کو یہ پیغام دیا جاتا، ان کو بتایا جاتا جو بھی کوئی بات ہو کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، آپ آگے ٹھیک ہے آپ کے. تو آپ مفتی صاحب کو، مفتی طارق مسعود صاحب کو کوئی ایسا جامع اور معنی میسج کر دیتے کہ جس سے پتہ چل جاتا کہ آپ مجبور ہیں اور آپ ملاقات نہیں کر سکتے، تو مسئلہ ختم ہو جاتا. اور اس کے ساتھ ساتھ وقت کا، آئندہ وقت کا تعین کر لیتے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو اور فلاں دن انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جب تک آپ یہ اعلان نہیں کریں گے اور آپ وقت کا تعین نہیں کریں گے تو پھر مفتی صاحب کے اوپر آپ کی طرف سے یہی اعتراض ہوتا رہے گا کہ آپ بغیر بتائے آ گئے. اگر مفتی صاحب آپ کے نظریے کے مطابق بغیر بتائے آئے ہیں تو آپ کی طرف سے دعوت ہی بغیر بتائی تھی، اس وجہ سے مفتی صاحب بغیر بتائے آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے پھر جو جوابی کلپ آیا جس سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ واقعی میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. سراسر باتیں اور کچھ بھی نہیں، بد اخلاقی، بدتمیزی جیسا کہ مرزا کرتا ہے، اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں تھا، باتیں ہی باتیں تھیں. اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ باقاعدہ علماء دیوبند کو متعین کر کے ان کی طرف غلطیوں کو منسوب کرنا، زیادتیوں کو منسوب کرنا، قتل و غارت گری کو منسوب کرنا، یہ بھی آپ نے کیا ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں قتل و غارت گری علماء دیوبند کی وجہ سے ہوئی، اور یہی اس کا پیش خیمہ ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، مرزا کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے 21 مارچ 2020 پاکستان میں مکمل لاک ڈاؤن ہوا تھا. کیوں ہوا تھا؟ اور اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے سے لے کر اب تک اس کرونا کی زد میں کتنے لوگ آ چکے ہیں اور کتنے لوگوں کو کرونا کی زد میں ڈالا گیا ہے زبردستی. آپ دنیں ہزاروں تک تعداد پہنچتی ہے. اور اس کورونا کو پاکستان میں لانے والا کون تھا، اس کو انٹر کرانے والا کون تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں، زلفی بخاری. اور وہ کون لوگ تھے کہ جن کو زلفی بخاری اپنے توسط سے پاکستان کے اندر لے کر آیا، زائرین کی 3000 افراد کی بس. اور وہ زائرین کون تھے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے. تو جن کی وجہ سے کرونا آیا اور کرونا کی آڑ میں کتنے مسلمانوں کا خون کیا گیا، شاید تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں اتنی قتل و غارت گری اب تک نہیں ہوئی. یہ مرزا بھی جانتا ہے اور سامعین بھی جانتے ہیں اور ناظرین بھی جانتے ہیں کہ کس انداز سے لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا. حتیٰ کہ یہ وقت بھی آیا
کہ لوگ اپنی میت کی نماز جنازہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے تھے اور اپنی میت کی تدفین اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے؟ ایک جواب تو میں آپ کو یہ دوں گا اس کا، اور وہ جو آپ نے کہا کہ علماء دیوبند میں صرف اور صرف تبلیغی جماعت ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، تو یہ بات بھی آپ کی درست نہیں ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت تو ان لوگوں کو ٹھیک کہہ رہی ہے جن کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو پھر تبلیغی جماعت آپ کی نظر میں ٹھیک کیسے ہو گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے علاوہ باقی سب غلط ہیں، خراب ہیں۔ باقی جو غلط لوگ ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، وہ بھی انہی میں شامل ہیں، غلط لوگوں میں شامل ہیں بقول آپ کے، لیکن آپ ان کو ٹھیک کہتے ہیں، آپ ان کو درست کہتے ہیں، تو آپ کی دونوں باتیں کسی بھی طریقے سے ٹھیک اور درست نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ مرزا صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ان کے سامنے کوئی علمی شخصیت بیٹھے اور ان کی غلطیوں کو پکڑے، کیونکہ اگر ان کے سامنے اگر کوئی ایسی شخصیت بیٹھی جنہوں نے ان کی غلطیوں کو پکڑا تو اس سے ان کے فالوورز پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اس برے اثر سے بچنے کے لیے مرزا کی کوشش یہی ہے کہ بس اس مرحلے سے بچا جائے، اور وہ اب تک اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب ہے۔ بہرحال مرزا کی باتوں سے اور اس کی ایکٹیویٹیز سے اب تک یہی اندازہ ہو رہا ہے، اور اگر وہ بیٹھ بھی جائے اور اس نے بیٹھ کر کرنا کیا ہے سوائے بدتمیزی کے اور کچھ بھی نہیں کرنی، اگر وہ بیٹھ بھی جائے تو اس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے جس کو لوگوں نے بہت عرصے سے، دشمنوں نے بہت عرصے سے توڑنے کی کوشش کی ہے اور اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کی ہے، اسی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل سنت والجماعت سے منسلک ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ بھی اور مرزا بھی یہ سن لے انشاءاللہ اس اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر کوئی اثر نہیں آئے گا، چاہے وہ قرآن حدیث سے متعلق ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے متعلق ہو، اور دین کے کسی بھی مسئلے سے متعلق ہو۔ اللہ کے فضل سے اتنے مضبوط دلائل ہیں، ان دلائل کی وجہ سے ہی تو آپ سامنا نہیں کر پاتے اور نہ کر پائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔